بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی چینل کے میرے پیارے پیارے بھائیوں، کیسے ہو آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر تعلیم اور معلم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں تعلم پہ۔ تعلم اس کو کہا جاتا ہے، تعلم وہی کہلاتا ہے جو طالب علم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم لفظ طالب علم کو اگر سامنے رکھیں اور اس کی معنی کی طرف جائیں تو طالب سے مراد ہوتی ہے چاہنے والا، کسی چیز کی خواہش رکھنے والا، اور علم ہی ہے۔ اب یہاں پہ جب دونوں الفاظ جڑتے ہیں تو طالب علم بنتا ہے۔ تو طالب علم کی معنی ہوئی علم کی طلب رکھنے والا، یعنی مزید علم حاصل کرنے، مزید تعلیم حاصل کرنے، مزید نالج حاصل کرنے کی طلب رکھنے والا، اسے کہا جاتا ہے طالب علم۔ اب سب سے پہلے تو میں طالب علم کے حوالے سے ایک دو چیزیں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ آپ پہلے ان چیزوں پہ عمل کر کے دیکھیں، پھر رزلٹ جو ہے مجھے اپنے کمنٹس میں واپس بتائیں۔ یہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے وسوسوں سے نکلنا چاہیے۔ انسان کی فطرت کے اندر ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن میں عموماً دو چیزیں ہیں جو غالب پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ وسوسوں یعنی خام خیالی کے اندر ڈوبا رہتا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ دوسرے کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ اگر خود صحیح نہیں ہے تو دوسرے کو بھی صحیح نہیں سمجھتا۔ اگر خود کے اندر کسی طرح کچھ مسائل ہیں، خود کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، تو دوسرے کے اندر بھی وہی کوتاہیاں وہ سمجھتا ہے، اور دوسرے کو بھی خود اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ وہموں اور وسوسوں کے اندر ڈوبا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان وہموں اور وسوسوں سے طالب علم کو نکلنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو ان وہموں اور وسوسوں سے سب سے پہلے تو نکلنا چاہیے۔ اب کہ یہ وہم و وسوسے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میں کیسا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمارا معاشرہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو ہے ہمیں سامنے سے کیا جو ریسپانس ملتا ہے وہ ریسپانس صحیح نہیں ہوتا، وہ غلط ہوتا ہے۔ اور بندہ خود جو سوچتا ہے کہ یار میں کیسا ہوں، میرا چہرہ کیسا ہے، میری شکل کیسی ہے، میں بدصورت ہوں، میرے ہاتھ کیسے ہیں، میرے پاؤں کیسے ہیں، میری باڈی کیسی ہے، میرا ذہن کیسا ہے، میرا ذہن نہیں ہے یار، مجھ میں عقل نہیں ہے۔ تو یہ تمام وسوسے ہوا کرتے ہیں، اور ان وسوسوں سے سب سے پہلے تو ان وسوسوں سے باہر آنا چاہیے،
اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو بھی ہیں صرف وہ لوگ جو معذور ہوا کرتے ہیں، جنہیں ہم عام طور پہ ڈس ایبل کہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جو بھی انسان اس دنیا میں رب کائنات نے پیدا کیے ہیں، اللہ رب جلیل نے پیدا کیے ہیں، وہ سب ہی ایک جیسے ہی ہیں، اچھے ہیں، اور سب کو وہی صلاحیتیں دی ہیں۔ جو ہوشیار ہیں ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہی صلاحیتیں ان کے اندر بھی ہیں۔ یہ پھر یہ تفریق کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے، سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا، پیچھے رہ جانا، تو اصل میں اور ان کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہوا کرتی۔ یہ صرف وہم و وسوسے اور گمان ہوتے ہیں۔ ان وہموں، وسوسوں اور گمانوں سے نکلنا چاہیے، اور سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس طرح کے اور لوگ ہیں جو پڑھنے لکھنے میں بہت انٹیلیجنٹ اور ہوشیار ہوا کرتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسا ان کو ذہن دیا ہے، ان کو حافظہ دیا ہے، قوت یادداشت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ان کی طرح اسی ہی طرح کا ذہن دیا ہے، اسی ہی طرح کی قوت یادداشت یعنی قوت حافظہ وہی دی ہے، اور اسی طرح کا سوچنے کا ذہن بھی دیا ہے۔ اب یہ مجھ پہ ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، اس ذہن کو استعمال کروں، اس قوت یادداشت کو استعمال کروں، قوت حافظہ کو استعمال کروں، اور جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کروں، اس کو یوٹیلائز کروں۔ یہی ہے اولین فرض طالب علم کا، اور ان وہموں، وسوسوں اور گمانوں سے نکل کر باہر آنا چاہیے۔ سب سے پہلے طالب علم کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ باقی چیزیں اگلی ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے۔ تعلیم اس عمل کا نام ہوا کرتا ہے جو ایک فرد کو جس معاشرے کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر اس کا جو رویہ ہوتا ہے، اس رویے کو اس معاشرے کے قابل قبول بنائے، یعنی اس کے رویے کے اندر تبدیلی لا کر اس کے رویے کو ایسا کرے کہ وہ اس کا رویہ اس فرد کا رویہ اس معاشرے کو قابل قبول ہو۔ اس عمل کا نام تعلیم ہے، اور علم جو ہے وہ بھی تعلیم سے وابستہ ہوا کرتا ہے۔ علم حقیقت کا نام ہے۔ وہ علم ان چیزوں کو جاننے کا عمل جو تعلیم ہے، اور علم وہ ہے جو انجانی چیزیں جانی جائیں، انجانی چیزیں معلوم کی جائیں، اور وہ چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں، وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں، وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ معلوم نہیں، اگر معلوم ہے یا ہے تو تھوڑا بہت علم ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ہے، مزید ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہے، اس کو علم کہتے ہیں، اور یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو علم حاصل کرنے کا عمل کہا جاتا ہے۔ اور اب آخر میں آتے ہیں معلم پہ۔ معلم وہی ہے جو آپ کو پڑھنا سکھائے۔ معلم اسی استاد کو کہتے ہیں۔ ویسے وہ استاد ہے جو آپ کو ہر ایک چیز سکھائے، وہ استاد ہے، پر ان میں سے جو آپ کو لکھنا اور پڑھنا سکھائے، یعنی پڑھانے والا جو آپ کا استاد ہے وہ معلم ہے، اور اس کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو والدین ہیں ہمارے، وہ ہمیں عرش سے فرش پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اساتذہ ہمیں ایک بار پھر فرش سے اٹھا کر عرش پہ چھوڑتے ہیں۔
عرش پہ لے جاتے ہیں۔ یہ اس کے وہ جو لکھنے پڑھنے اور علم حاصل کرنے سے یہ جو مقام اور رتبہ اور درجہ ملتا ہے، جو عزت و تعظیم ملتی ہے دنیا میں، اس کے بعد یہ اس کے مانند ہے کہ وہ بندہ جو یہ کسی استاد کے پاس رہا اور اسی استاد نے اسے بہت کچھ سکھایا، اسے بہت کچھ پڑھایا، اسے بہت کچھ سمجھایا کہ سمجھنے کے بعد اب یہ بندہ جو ہے وہ اس کی دنیا کے اندر اتنی تعظیم ہو گئی ہے، اب اس بندے کی اتنی عزت ہو گئی ہے، اتنا اب اس کا دنیا کے اندر ہی رتبہ بڑھ گیا ہے، درجہ بڑھ گیا ہے کہ اس کو عرش پہ پہنچنے کے مانند سمجھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں اسی حوالے سے باقی جو چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، خواہ وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں یعنی مڈل کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہوں، 9ویں 10ویں کے اسٹوڈنٹس ہوں، کالج سائڈ کے اسٹوڈنٹس ہوں، یا حتیٰ کہ یونیورسٹی سائڈ کے اسٹوڈنٹس ہوں، یا پھر کسی مدرسے سے واسطہ رکھتے ہوں، ان اسٹوڈنٹس کو کام کی چیزیں بتانے کا سلسلہ اب بھی باقی ہے، اور کام کی چیزیں، اصل کام کی چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک بتائی نہیں ہیں، ابھی تک تو تعارف کراتے رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اب بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان AD عمرانی کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی تو ملاقاتیں باقی۔ اللہ حافظ۔